وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور ان پر مقرر کر دی گئی ذلت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب سے. یہ بدلہ تھا ان کا جو وہ انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قتل کرتے بغیر حق کے نبیین کو، اور یہ بدلہ تھا ان کا حد سے نافرمانی اور حد سے بڑھنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضربت یعنی جعلت مقرر کر دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت. کیا کر دی گئی؟ ذلت یعنی الذل والہوان، ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی. والمسکنہ اور محتاجی. کیا مطلب؟ ای اثر الفقری من السکون، یعنی دل کے فقر کا اثر، قلبی فقر کا اثر، جس کی وضاحت کل ہوئی تھی. والخزي اور رسوائی، یعنی یہ مسکنہ سکون سے ہے، الخزي اور رسوائی. فہی لازمۃ لہم، تو یہ جو فقر ہے، یہ رسوائی ہے، وہ ان کو لازم ہے. مسکنت محتاجی ان کو. یہاں کہہ رہے ہیں کہ فہیہ، یہ تو واحد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ واحد تو نہیں ہے، وہ تو زیادہ ہے. وہ کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب یہ جو مسکنت ہے یہ ذلت کے ساتھ متحد ہے. ذلت والذلت والمسکنہ، یہ بھی مفرد ہے وہ بھی، اور یہ ذلت کے ساتھ کیا ہے؟ متحد ہے فی المعنی، معنی میں ذلت کے ساتھ. یہ تو ضمیر کو مفرد لائے، ضمیر کو، اور مراد سارے ہی ہیں، مراد ان دونوں میں سے سارے ہی ہیں. یعنی ذلت اور محتاجی فاہیہ، یہ دونوں ان کو لازم ہے. یہ دونوں تو بتایا تھا قلبی کیا احتیاجی، قلبی احتیاجی، محتاجی، اور یہ قلب کے فقیر ہیں، قلب کے، اور رسوائی. یہ جتنا مرضی جو ہوتی ہیں اسرائیلیوں کے پاس مال آ جائے، جو اسرائیلی بنی اسرائیل ان کے پاس جتنا مرضی مال، حکومت، جیسی اب جتنا، پھر بھی یہ ذلیل ہیں، پھر بھی انہیں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو کوئی کسی کے یہ متحد ہو جائیں اور کسی کے ملک میں چلے جائیں تو ان پہ غلامی کی علامتیں لگتی ہیں، غلامی کی آج تک. تو یہ معنوی طور پہ یہ ان کا اور رسوائی فہی لازمۃ لہم، یہ ان کو لازم ہے. وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، اگرچہ یہ مالدار ہوں، اگرچہ یہ مالدار ہوں، لیکن یہ رسوائی اور یہ قلبی یہ جو فقیری ہے یہ ان کو لازم ہے. یہ کیا ہے؟ ان کو لازم ہے. کہتے ہیں لزوم الدرہم المضروب لسکۃ، یہ اس درہم کی طرح ہے، اس کہ جس کو ٹھپا لازم ہوتا ہے، جس کو ٹیکسٹائل کا سکہ جس کو ٹھپا لازم ہوتا ہے، تو یہ اس درہم کی طرح ہیں. یا کہتے ہیں کہ یہ جو شارع عبارت لائے لزوم درہم المضروب، درہم لسکۃ، یہ عبارت وہ کہتے ہیں کہ حاضر عبارت مقلوبۃ، یہ عبارت مقلوب ہے. یہ عبارت کیا ہے؟ مقلوب ہے. کیا؟ اور اس کا حق یہ ہے کہ ان یقول لزوم السکۃ للدرہم المضروب. تو یہ قلب کیا گیا ہے. کیا کیا گیا؟ اصل عبارت یوں لزوم السکۃ، ادھر سکہ بعد میں آیا نا، یعنی لزوم السکۃ للدرہم المضروب. تو یہ ہے مقلوب عبارت کہ درہم المضروب کو پہلے رکھ دیا گیا تو قلب کر دیا گیا، قلب مکانی کا ادھر رکھ دیا گیا، اور سکہ کو بعد میں رکھ دیا گیا. حالانکہ کہتے ہیں عبارت جو حق ہے اس کا لزوم السکۃ للدرہم المضروب، جیسے کہ سکہ کا لازم ہونا درہم کو جس پہ مہر لگائی جاتی ہے، یعنی نقش، جیسا کہ نقش درہم کو لازم ہے وہ جس پہ مہر لگائی جاتی ہے. مہر تو ٹھپا، کیا؟ ٹھپا. اسی طرح ان پہ بھی ٹھپا ہی ہے ذلت کا. کس کا؟ پکا. یہ بتا رہے ہیں جیسے وہ درہم پہ نقش لازم ہوتا ہے، ایسے ہی ان پہ
دل پہ یہ فقر کا ٹھپا کس کا اور رسوائی ان پہ لگی، یہ داغ ان کو لگا رہے گا، یہ داغ نہیں جائے گا، یہ داغ نہیں جائے گا۔ اور کہتے ہیں والکلام علی حسب المضافی، اور یہ جو کلام ہے یہ حسب مضاف پر ہے، کس پر؟ کیا مطلب؟ لزوم سکہ یعنی لزوم اثر سکہ، یعنی یہاں مضاف حذف ہے، مضاف عبارت مقلوبی اصل نکالی، پھر کہا کہ اس میں بھی حسب مضاف ہے، یعنی لزوم اثر سکتی و اثرها، یعنی سکہ کا اثر کا لازم ہونا، سکہ کے اور اس کے اثر کا، و اثرها اس کے اثر کا لازم ہونا، وہ نقش، وہ نقش ہے۔ اب جو مہر ہوتی ہے تو وہ جب لگائی جاتی ہے تو اس کا اثر ہے، وہ نقش وہ باقی رہتا ہے، تو کہتے ہیں یہ مطلب ہے سکہ کا، یعنی سکہ کا اثر ان کو لازم رہے گا، اس کا وہ کیا نقش جو درہم پر من طبعها علی درہم، درہم پر مہر لگانے سے حاصل ہوتا ہے، تو درہم پر جب مہر لگا دی جاتی ہے تو اسے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح یہ سکہ جب اس سے مہر لگائی جاتی ہے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے، تو ان پر بھی اثر یہ اسرائیلیوں پر باقی رہے گا۔ کہتے ہیں وفی المصباح والسکۃ بالکسری، مصباح جو لغت کی کتاب ہے مصباح، کہتے ہیں اس میں ہے والسکۃ بالکسری، سکۃ، یا بتا رہے ہیں کہ سکہ کو پڑھنا کیسے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، السکۃ، سین کے نیچے زیر بالکسر، حدیدۃ منقوشۃ، حدیقۃ تتبع بها الدرہم، یہ لوہا ہے ایک جس پہ نقش ہوتا ہے، یعنی نقش والا لوہا کیا ہے، کون سا؟ جس کے ذریعے درہم پر مہر لگائی جاتی ہے، جس کے ذریعے، تو اس کے ذریعے درہم پر مہر لگائی، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اثر، اس سکہ کا اثر، نہ کہ سکہ، کیونکہ یہ تو وہ ہے جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے، جس کے اسٹیمپ لگائی جاتی ہے، تو اب اس کا اثر جو ہے وہ نقش ہے، اور یہ جو ہے نا دبا اور داغ یہ ان پہ رہے گا، یہ ان پہ رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوہا ہے منقوشہ جس کے ذریعے درہم دراہم یا درہم و دنانیر، درہم اور دنانیر پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں والجمع سکہ کن، سکہ کی جمع سکہ کن ہے، سکہ کی جمع سکہ کن ہے، مثلو سدرتن و سدرون، جیسے کہتے ہیں سدرتن اور سدرون، سدرہ اور سدرون، اسی طرح سکہ اور سکہ کن، سکتن اور یہ۔ پھر کہتے ہیں وباء بغضب من اللہ، وباء کا کی تشریح کی رجعو سے، کسے؟ یعنی وباء بمعنی رجعو، وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب میں، غضب میں کس کے؟ اللہ کے۔ تو ذالک آگے مشار الیہ بتا رہے ہیں کہ ذالک ای ضرب والغضب، یعنی یہ جو محتاجین پہ مسلط کر دی گئی رسوائی قلبی والغضب اور غضب، یہ مشار الیہ کیا ہے؟ الضرب والغضب، یہ ضرب اور غضب بانہم اس لیے تھا، اس لیے کہ بسبب ای بسبب انہم، یہ اس سبب سے، یعنی باسببیت کے لیے بتایا، بسبب انہم اس سبب سے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیین کو قتل کرتے، اور دیکھو یقتلون جمع غائب ہے، وہ قتل کرتے کس کو؟ نبیین کو، حالت نسبی مفعول واقع ہو رہا ہے، نبیین کو قتل کرتے، کا زکریہ و یحییٰ، جیسے زکریہ اور یحییٰ علیہم السلام، بغیر الحق، نہ حق، ظلماً، عبارت نکالی ای ظلماً، یعنی ظلماً انہیں قتل کرتے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور پھر اشارہ آیا یہ ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے تھا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے بڑھتے تھے، یعنی یتجاوزون الحد فی المعاصی، یتجاوزون الحد، وہ حد سے بڑھتے گناہوں میں، فی المعاصی، کس میں؟ وکررہ للتاکید، یہاں سوال ہے کہ اشارہ تو پیچھے بھی آیا، پھر اشارہ آ گیا ذالک، پھر دوبارہ ذالک آیا، کہتے ہیں کررہ، اسے دوبارہ لایا ہے لتاکیدی، اللہ پاک اسے دوبارہ ذکر کیا تاکید کے لیے، کس کے لیے؟ کلام کو یہ پکا کرنے کے لیے اور تاکید کے لیے۔ یہاں دیکھیں کہ
وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیین کو قتل کرتے تھے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ الہ آخر تک رویہ ان الیہود قتلت بغیر حق عندہم، رویہ ان الیہود قتلت 70 نبیا فی اول النہار ولم یبالوا ولم یغتموا حتی قاموا فی آخر النہار یتسوقون مصالحهم وقتلوا زکریا ویحییٰ وشعیاء وغیرہم من الانبیاء۔ تو کہتے ہیں روایت کیا گیا کہ یہودیوں نے دن کے شروع میں 70 نبیوں کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دن کے شروع میں یہ ایسا ظلم ہے جو کسی نے نہیں کیا، جو یہودیوں نے کیا، یعنی نبیین کو بھی قتل کیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اتنی لعنتی یہ قوم ہے۔ یہودیوں نے قتل کیا 70 نبیوں کو دن کے شروع میں، اور پرواہ بھی کوئی نہیں کی اس کی، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوئی اس کی انہوں نے، اور پھر انہیں غم بھی نہیں ہوا، یہاں کہ وہ دن کے آخر میں کھڑے ہوئے اور اپنے مسالے میں چلنے لگے، کام کرنے لگے، کوئی فکر نہیں۔ اور انہوں نے زکریا، یحییٰ، شعیاء، ان کے علاوہ انبیاء کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں ایک سوال ہے کہ نبیین کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہو کیسے کہ نبیین کا قتل کہ وہ حق رکھتے تھے، بندہ کافر ہو جائے گا؟ نبیین کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے۔ پھر یہاں اللہ عز و جل فرمایا بغیر الحق، ناحق، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں بغیر الحق فإن قلت قتل الانبیاء لا یکون الا بغیر الحق، اگر تو کہے انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، ناحق ہی، تو پھر یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا بغیر الحق؟ اس کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کے کیا فما فائدۃ بذکرہ، اس کے ذکر کرنے کے ساتھ کیا فائدہ؟ تو قلت، میں کہوں گا معناہ انہم قتلوہم بغیر حق عندہم، اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا، تو قتل کرنا ان کے نزدیک بھی ناحق تھا، ان کے، یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کہیں حق ہو جاتا ہے، ان کی کتاب اس میں بھی، تورات میں بھی یہ موجود تھا کہ نبیوں کا قتل ناحق ہے، ان کے نزدیک بھی یہ تھا کہ ناحق ہے، یہ جانتے تھے وہ، لأنہم، اس لیے انہوں نے لم یقتلوا، تو حق تھا کہ لم یقتلوا، اس لیے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا انبیاء نے، نہ ہی زمین میں افسدوا فی الارض، نہ ہی زمین میں فساد کیا کہ فیقتلوا، جس کے بدلے وہ قتل کیے جاتے، تو نہ انہوں نے قتل کیا کسی کو، نہ ہی انہوں نے زمین میں قتل کیا، نہ فساد کیا، ٹھیک ہے، پھر وہ قتل کیے جاتے۔ تو بلا شبہ انما نصحوہ، انہوں نے تو ان کو خیر کی دعوت دی، انہوں نے ان کی تو خیر خواہی چاہیے، ودعوہم، اور ان کو اس کی طرف بلایا، ما ینفعہم، جو انہیں نفع دے، نبیوں نے تو ان کی طرف بلایا جو انہیں فائدہ دے، پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا، یعنی وہ نصیحت کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اس پاداش میں ظالموں نے انبیاء کو قتل کیا۔ فلو سئلوا، اگر انہیں پوچھا جائے یا ان سے، ان کے نفسوں سے انصاف لیا جائے، تو لم یذکروا وجہ، کوئی وجہ ذکر نہیں کریں گے، کوئی وجہ نہیں کریں گے، یستحقون بہ القتل عندہم، جس کے ذریعے وہ ان کے نزدیک قتل کے حق رکھتے، قتل کا کوئی وجہ بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور انبیاء کا ادب اور احترام کی دولت ہمیں نصیب فرمائے۔